بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایئر انگلش کورس میں یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ لیسن نمبر 2 ہے، جو فرسٹ ایئر انگلش کورس میں یہ دا اسکائی لیسن نمبر 2 ہے۔ بلندیوں پر صاف کی گئی اور کلیئرنگ ان دا اسکائی، یعنی زمین بلندیوں پر صاف کی گئی ہے، اراضی قابل کاشت بنائی گئی، یعنی زمین بلندیوں پر جو صاف کی گئی ہے، قابل کاشت بنائی گئی ہے۔ ہم جس کہانی کا مطالعہ کر رہے ہیں دا اسکائی، ہم جس کہانی کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ مضبوط قوت ارادی ایک سبق دیتی ہے، ہر مسئلے پر غالب آ سکتا ہے۔ قوت ارادی اگر کوئی شخص ہر مسئلے پر غالب آ سکتا ہے، اگر کوئی شخص ہے مستقل مزاجی اور دل جیسی جان لیوا عزم کا مالک ہے، بیماری پر بھی قابو پا سکتا ہے، دل جیسی جان لیوا کا جو مرکزی کردار ہے بھی قابو پا سکتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص ہے، کہانی کا جو مرکزی کردار ہے کسان ہے، ایک بوڑھا شخص دل کے مرض میں مبتلا ہے، پیشے کے اعتبار سے وہ کسان ہے، اس بات کی اور دل کے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ بیماری کے آخری مرحلے میں ہے، اس بات اور اسے کہتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں کہ وہ بیماری کے آخری مرحلے میں ہے، مسمم مراد اور اسے کہتے ہیں کہ وہ کام نہ کرے، اپنا کام لے کر جاری رکھتا ہے، اس کے اندر مسمم مراد ہے۔ تو اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے اور دیکھیں دس از دا وے جیس، ہم ترجمہ دیکھیں گے سیڈ مائی فادر، اور دیکھیں دس از دا وے جیس، جیس سیڈ مائی فادر، والد نے چھڑی سے، یہی ہے وہ راستہ، وادی جیس میرے والد نے چھڑی سے پار نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وادی پار نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ڈیپ ویلی ود ہز کین، جو چھڑی کے ساتھ گہری وادی ہے، ڈیپ ویلی لو اس ہمارے، اور یہ جو نیچے گہری وادی ہے، اور وہ اشارہ کرتے ہوئے کہا ہمارے، I want to show you something، اور وہ اشارہ کرتے ہوئے کہا you have I want to show you something، میں تمہیں یہاں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو تم نے کئی سالوں سے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، یعنی وہ جو تم نے کئی سالوں سے وہ نہیں دیکھی۔ بزرگ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یعنی وہ اوپر اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اس نے کئی سالوں سے، بزرگ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز دکھانا چاہتا ہے جو اس نے کئی سالوں سے نہیں دیکھی۔ کیا isn't too hot for you، گرم موسم میں کیا اور آپ کے لیے کافی گرمی نہیں ہے، گرم موسم میں much walking، اور آپ کے لیے چلنا یعنی نقصان دہ نہیں ہے، to do much walking the steam، اور آپ کے لیے چلنا یعنی نقصان دہ نہیں ہے، from my face I wipe the steam، اور میں نے اپنے چہرے سے from my face قطرے، اور میں نے اپنے چہرے سے پسینے کے قطرے صاف کیے، to keep them پسینے کے قطرے صاف کیے، stinging my eyes from، یعنی تاکہ میری آنکھوں میں وہ چبھن نہ پیدا کر سکیں، یعنی تو میں نے تاکہ میری آنکھوں میں وہ چبھن نہ پیدا کر سکیں، تو میں نے ان کو صاف کر دیا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا، میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں finished walking the half mile uphill from my home، finished walking the half mile آدھا میل uphill from my home، اور میں اپنی ماں کے لیے تقریباً آدھا میل پلیٹوں کی ایک ٹوکری لے کر گیا تھا،
اور میں اپنی موم کے لیے دیر بار پلیٹوں کی سلیبس لے کر گیا تھا in the road and I couldn't drive my car and knew how hot it was. It was 97 in the shade. راستے میں 2 جگہوں پر پھسلن تھی، اس لیے میں سلپس پھسلن اپنی کار چلا نہیں سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ گرمی کتنی زیادہ تھی۔ سائے میں بھی 97 درجہ حرارت تھا اور سائے میں بھی یہ درجہ حرارت جو ہے وہ 97 تھا۔ اور I knew that from January until April my father had gone to 8 different doctors. میں یہ بھی جانتا تھا کہ جنوری سے اپریل تک میرے والد صاحب مختلف 8 ڈاکٹروں کے پاس جا چکے تھے۔ One of the doctors، ان میں سے ہر ایک ڈاکٹر had told him، ان کو بتا چکا تھا not to walk the length of city block، کہ وہ سٹی کے جو شہر کے اندر بلاک بنے ہوتے ہیں وہاں پر بھی وہ فاصلہ بھی پیدل طے نہ کرے۔ He told my father to get a taxi to take him home، اور انہوں نے ڈاکٹروں نے میرے والد کو بتایا کہ وہ ٹیکسی لیں اور گھر جائیں۔ But my father walked home 5 miles across the، لیکن میرے والد صاحب 5 میل پیدل چل کر آئے، اور پیدل چل کر میرے والد صاحب اکراس ماؤنٹین، پہاڑ کے اوپر سے، اینڈ ٹولڈ موم، اور موم کو بتایا واٹ دا ڈاکٹر ہیڈ سیڈ، کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا۔ 40 years ago، 40 سال پہلے، a doctor had told him the same thing، ایک ڈاکٹر نے اس کو وہی اس طرح کی چیز بتائی تھی۔ and he had lived to raise a family of 5 children، لیکن وہ اپنے 5 بچوں کی پرورش کرنے کے لیے زندہ رہا۔ he had done as much hard work in those years، اور اس نے اتنی محنت کی ان سالوں میں as any man، اور جتنی کوئی آدمی تندرست کر سکتا ہے۔ I could not protest it to him now، اب میں ان کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتا تھا۔ he had made up his mind، انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا۔ when he made up his mind، جب وہ اپنا ذہن بنا لیتے تھے to do a thing، کسی کام کو کرنے کے لیے، he would do it، تو وہ اس کو لازمی طور پر کرتے۔ if he had to crawl، چاہے ان کو رینگنا کیوں نہ پڑے، crawl mean رینگنا۔ he didn't care if it was 97، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اگر 97 سائے میں بھی ہو اور below 0 یا below 0 درجہ حرارت ہو، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی۔ I wiped more sweat، اور میں نے مزید پسینہ صاف کیا۔ I wiped more sweat from my face، اور میں نے مزید پسینہ اپنے چہرے سے صاف کیا۔ Followed him down the little path، اور ان کے پیچھے پیچھے میں جا رہا تھا، فالو کر رہا تھا him down the little path، چھوٹے راستے پر۔
followed him down the little path between the pasture and the meadow. اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جو چھوٹے راستے پر جو کہ چراگاہوں اور سبزہ زاروں میں، پاسچر اینڈ میڈو، چراگاہوں اور سبزہ زاروں میں سے گزرتا تھا. سڈنلی، یکا یک، اچانک، ہی اسٹاپڈ، وہ رکے، ہی اسٹاپڈ ایٹ دی ایج آف دا میڈو، وہ سبزہ زار کے کنارے پر رکے. ٹوک ہز پاکٹ نائف، اور اپنا جیب کا چاقو نکالا. پاکٹ نائف فرام ہز پاکٹ، اپنی جیب سے. اینڈ کٹ اے وسپ آف الفالفا، اور ایک لوسن کی ٹہنی کاٹی. لوسن چارہ ہوتا ہے جو دیہاتوں میں جانوروں کے لیے کاشت کیا جاتا ہے، اسے الفالفا کہتے ہیں. He held it up between him and the sun، اور اس کو انہوں نے پکڑ لیا اپنے اور سورج کے درمیان، یعنی دھوپ روکنے کے لیے. Look at this، دیکھو. Look at this، he bragged، he bragged، انہوں نے شیخی مارتے ہوئے کہا. دیکھو، ہی bragged، شیخی مارتے ہوئے انہوں نے کہا دیکھ. Did you ever see better alfalfa grow out of the earth؟ کیا اس سے بہتر لوسن آپ نے زمین پر کسی جگہ اگا ہوا دیکھا ہے؟ اس سے بہتر لوسن چارہ. When I bought this little farm، everybody around here، bought mean خریدا، بائی سے دوسری فارم ہے. جب میں نے خریدا this little farm، چھوٹا فارم، everybody around here، ہر آدمی نے جو ادھر ادھر اڑوس پڑوس میں ہے، said I'd end up with my family at the country poor farm، اور اس علاقے کے گھٹیا ترین فارم پر میں اپنی فیملی ختم کر لوں گا. If I try to make a living here، اگر میں یہاں پر اپنی روزی کمانی شروع کروں گا، رہنے کی کوشش کروں گا. He bragged again، اور انہوں نے دوبارہ شیخی مارتے ہوئے کہا It took me 30 years، اور مجھے تقریباً 30 سال لگے to improve these، اور ان ایکرز زمینوں کو بہتر کرنے میں تقریباً مجھے 30 سال لگے. مجھے 30 سال کا عرصہ جو ہے وہ لگا. اولڈ وارن آؤٹ، یعنی خراب شدہ. ایکرز ٹو میک دیم ڈو دس، اور ان کو قابل کاشت بنانے میں. آئی لائک دیز ووڈز، اور میں ان جنگلوں کو پسند کرتا ہوں. جیس مائی فادر سیڈ، میرے باپ نے کہا. ریممبر، یاد کرو. ریممبر، یاد کرنا. When we used to come here، جب ہم یہاں پر آیا کرتے تھے. To hunt for squirrels، اور گلہریوں کے شکار کے لیے. Remember when we sat beneath these hickories، اور جب ہم ہیکوریز کے درختوں کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، گوندی کے درختوں کے نیچے. And the squirrel threw green hickory، اور گلہریاں ہمارے اوپر گرین رنگ کی ہیکوری شیل کھول نیچے پھینکا کرتی تھی ہمارے اوپر. ایٹ us، دی مارننگ ونڈ
The morning wind just at the break of the day in August was so good to breathe. اور صبح کی ہوا جب سورج نکل رہا ہوتا تھا تو اگست کے مہینے میں کتنی خوبصورت تھی، کتنی اچھی ہوتی تھی سانس لینے کے لیے۔ I cannot forget those days. میں ان دنوں کو نہیں بھلا سکتا۔ اینڈ ان اکتوبر، اور اکتوبر میں when the rabbits were ripe، اور جب خرگوش جو ہے شکار کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ripe مین پک جانا کسی چیز کا، فصل وغیرہ کا، اور جب تیار ہو جاتے تھے خرگوش، اینڈ دی forests had come، اور جب دھندیں آتی تھیں، اینڈ دا ہکوری لیو had turned yellow، اور ہکوری کے پتے یلو ہو جاتے تھے، اینڈ وین دا اکتوبر winds blow، اور جب اکتوبر میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی، they rustled the big leaf from the clear، تو وہ نیچے گرا دیتی تھیں اور کلیئر ان پتوں کو، فرام دا کلیئر ٹریز صاف درختوں سے، اینڈ دے فیل لائک یلو رین ڈراپس، اور یہ پتے زرد بارش کے قطروں کی طرح، بوندوں کی طرح نیچے گرتے، ٹو دی گراؤنڈ زمین پر۔ ریممبر یاد کرو، ہی سیڈ، اس نے کہا، لوکنگ ایٹ می، میری طرف دیکھتے ہوئے، ود ہز پیل بلیو آئیز، اور اپنی زرد بلیو آنکھوں کے ساتھ، ہاؤ آور ہاؤنڈز، اور کس طرح ہمارے شکاری کتے، ریگز اینڈ اسکاؤٹس وڈ میک ریبٹس سرکل، اسکاؤٹس اور ریگز کس طرح خرگوشوں کے چکر لگواتے تھے۔ دیز ور گڈ ڈیز جیس، یہ بہت اچھے دن تھے۔ دیٹ از وائی آئی ریممبر دس ماؤنٹین، یہی وجہ ہے کہ میں اس پہاڑ کو یاد کرتا ہوں۔ Is that what you want to show me؟ کیا یہی وہ چیز ہے جو آپ مجھے دکھانا چاہتے تھے؟ I asked، میں نے پوچھا۔ Oh no، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ He said، he began to climb the second bluff، انہوں نے دوسری جو چڑھائی تھی اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ That lifted abruptly، جو یکا یک، abruptly mean سر کے بل، جو یکا یک، from the flat toward the، اور ہموار زمین سے اوپر کی طرف، آسمان بلندی کی طرف جاتی تھی، toward the sky۔ The pines، اور سنوبر کے درخت، on top of the mountain، اور پہاڑ کی چوٹی پر، above us، ہمارے اوپر، looked as if، ایسے دکھائی دیتے تھے، if the fingers of their long bows، کہ ان کے کافی لمبے لمبے ٹہنے، were fondling، اٹکیلیاں کر رہے ہیں، the substance of the white cloud، اور سفید بادل کے مادوں کے ساتھ۔ whatever my father wanted me to see، اور میرے والد مجھے کیا دکھانا چاہتے تھے، on the top of the highest point of my farm، اور میرے فارم کی بلند ترین جگہ پر، and with the exception of the last 3 years، اور پچھلے 3 سالوں کے علاوہ، I had been over this point، میں اس پوائنٹ پر many times، کئی بار آ چکا تھا۔ I had never seen anything extraordinary، اور میں نے یہاں پر کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی تھی، upon this high point، اور اس بلندی کے مقام پر، of rugged land،
اس ویران زمین کے اوپر آئی ہیڈ سین دا بیوٹی آف مینی وائلڈ فلاورز، اور میں کافی زیادہ جنگلی پھولوں کا حسن دیکھ چکا تھا. آ فیو راک کلفس، اور کچھ پتھریلی پہاڑیاں. اینڈ مینی اسپیشیز آف ہارڈ اینڈ سافٹ ووڈ ٹریز، اور بہت ساری اقسام تھیں یہاں پر سخت اور نرم لکڑی کے درختوں کی. وائی ڈو یو ٹیک دی پاتھ اسٹریٹ اپ، تم نے سیدھا راستہ اوپر کی طرف کیوں استعمال کیا؟ دا پوائنٹ، اس پوائنٹ پر، اس جگہ پر آنے کے لیے تم نے اسٹریٹ راستہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ آئی آسکڈ، میں نے پوچھا. لک ایٹ دیز ادرس، دیکھو دوسرے راستوں کی طرف. پاتھس، وٹ دے آر ڈوئنگ ہیئر، وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں دوسرے راستے. ودن دا ڈسٹینس آف فیو یارڈز، کچھ ہی گزوں کے فاصلے پر. سیورل پاتھس لیفٹ دی مین پاتھ، کافی زیادہ راستے بڑے راستے سے الگ ہوتے تھے. سرکلڈ راؤنڈ دی سلوپ، اور ایک ڈھلوان کے ارد گرد گھومتے تھے. گریجولی کلائمبنگ دا ماؤنٹین، اور آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہے تھے پہاڑ کے اوپر. آل پاتھس گو ٹو دا سیم پلیس، ہی آنسرڈ، انہوں نے جواب دیا کہ تمام راستے ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں. دین وائی ڈو یو ٹیک دی اسٹیپ ون، تو پھر تم نے زیادہ اوپر کو کھڑا راستہ کیوں استعمال کیا؟ آئی آسکڈ، آئی ول ایکسپلین لیٹر، میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا. ہی اسپوک ود ہاف بریتھ، ان کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور وہ بولے، اور وہ بول رہے تھے. ہی ریسٹڈ اے منٹ ٹو کیچ ہز سیکنڈ ونڈ، اور اپنا سانس بحال کرنے کے لیے انہوں نے آرام کیا 1 منٹ کے لیے. وائل آئی مینیج ٹو اسٹینڈ آن دی پاتھ، اور جب میں نے راستے کے اوپر کھڑا ہونے کا، بائی ہولڈنگ ٹو لٹل سیپلنگ، ایک چھوٹے پودے کو پکڑ کر. ہولڈنگ مین پکڑنا، لٹل سیپلنگ چھوٹا پودا، اس کو پکڑ کر میں نے انتظام کیا کھڑے ہونے کا. بیکاز اٹ واز ٹو اسٹیپ، کیونکہ کافی ڈھلوان تھی. فار مائی فیٹ ٹو ہولڈ، اور یہاں پر میرے پاؤں قابو کرنے کے لیے. انلیس آئی بریسڈ مائی سیلف، اور جب تک میں کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ لگاتا. دین مائی فادر اسٹارٹیڈ ٹو موو سلولی اپ دی پاتھ اگین، پھر میرے والد نے دوبارہ سفر شروع کیا آہستہ آہستہ اور اسی راستے پر. سپورٹنگ ہمسیلف ود ہز کین، اور وہ اپنی چھڑی کے ساتھ اپنے آپ کی سپورٹ کر رہا تھا. اور آئی فالوڈ ایٹ ہز ہیلز، اور میں ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. جسٹ اے فیو اسٹیپس ان فرنٹ آف ہم، اور ایک ہی کچھ اسٹیپس، فیو اسٹیپس کچھ قدم، ان فرنٹ آف ہم اس کے سامنے. اے فاکس اسکوائرل، ایک فاختہ نما گلیری کراسڈ ہز پاتھ، اس کے راستے کو کاٹ گئی. اینڈ رین اپ اے ہکوری ٹری، اور ہکوری کے درخت پر چڑھ گئی. سی دیٹ، دیکھو. جیس ہی شاؤٹیڈ، وہ انہوں نے پکار کی کہ دیکھو. یس آئی ڈڈ، میں نے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا. آئی آنسرڈ، میں نے جواب دیا. دیٹ برنگز بیک سم تھنگ ٹو می، اس سے مجھے کچھ چیز واپس یاد آ رہی ہے ماضی کی. ہی سیڈ، انہوں نے کہا. برنگز بیک دی اولڈ ڈیز ٹو سی اے فاکس اسکوائرل، اور اس فاکس اسکوائرل کو دیکھ کر مجھے ماضی کے پرانے دن یاد آ رہے ہیں. بٹ دس وڈ ناٹ برنگ بیک ایز مچ ایز سم تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو، لیکن
I am going to show you. My curiosity was aroused اور میرا تجسس اور بڑھ گیا. curiosity. I thought he had found a new knife of wild grass. A new kind of wild grass. انہوں نے ایک نئے قسم کی نئی کائنڈ انہوں نے دریافت کی ہے. کائنڈ آف وائلڈ گراس یا انہوں نے انفیملیئر ہرب اور یا عام جو ابھی دنیا جس کے بارے میں جانتی رہی وہ جڑی بوٹی. اور اے نیو کائنڈ آف ٹری یا نیا قسم کا کوئی درخت. فائر I remembered the time he had found a coffee tree in our woods. اور میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب انہوں نے دریافت کر لیا تھا. He had found a coffee tree ہمارے جنگلوں میں. It is as far as I know یہاں تک میں جانتا ہوں the only one of this kind growing in our country. اور یہ ایک ہی قسم کا درخت ہے جو ہمارے علاقے میں اگا ہے. Only twice did my father stop to wipe. اور 2 دفعہ میرے والد صاحب رکے صاف کرنے کے لیے. وائپ صاف کرنا. دی sweat from his eyes اپنے آنکھوں سے پسینہ صاف کرنے کے لیے. as he climbed the sank steep bluff اور کم ڈھلوان والی جیسے راستے پر دوبارہ وہ چڑھ رہے تھے. toward the fingers اور اس کی طرف جا رہے تھے. سنوبر کے درختوں کی طرف جا رہے تھے. he reached the limeless trunks of these tall trees اور وہ پہنچ گئے بغیر ٹانوں والے اور these لمبے درخت سنوبر کے. whose branches reach toward the اور جس کی شاخیں آسمان toward the depth of sky آسمان تک پہنچ رہی تھی. اور the white cloud was gone اور جا چکا تھا اس وقت بادل جو ہے وہ جا چکا تھا. I saw a small clearing of not more than 3/4 تو میں نے ایک صاف قطعہ دیکھا زمین کا اور جو 1 ایکڑ کے چوتھے یا تیسرے حصے کا بنتا تھا. in the earth of these wilderness اور اس ویران زمین کے. right on the mountain right side پر اس چوٹی کے رائٹ سائڈ پر تھا جو کہ صاف کیا گیا تھا. it is the best looking hay I have ever seen اور یہ ایک بہترین چارہ ہے